ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں۔ ربیع الاول حضور کا ولادت بھی ہے، وصال بھی، حالانکہ حضور کے وصال کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ جس کو چاہے مجھ سے بات کرے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ میں نے کہا سب کتاب رکھ، بات کر۔ دو چیزیں بخاری سے ثابت ہے۔ دو چیزیں کس سے ثابت ہے؟ بخاری سے۔ نمبر ایک، نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو۔ نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو۔ نبی نے حج کیا 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو۔ کون سا دن تھا وہ؟ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ اس پہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ اور نبی نے وصال کیا پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں 11 ہجری کو۔ اب 10 ہجری کا جمعہ، 10 ہجری کا جمعہ اگر 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے، اگر 10 ہجری کا جمعہ 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے تو 11 ہجری کا 12 ربیع الاول مجھے کوئی پیر کے دن ثابت کر کے بتا دے، میں غلامی لکھ دوں۔ حساب کر کے بتاؤ، کس کو کرنا ہے؟ آ کر کے بتاؤ۔ بیٹھو، 30 کا چاند پکڑو تو بھی پیر 12 تاریخ کو نہیں آتا۔ 29 کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا۔ 29 کا پکڑو پھر بھی نہیں آتا۔ وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کتاب سر آنکھوں پر۔ قرآن کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات ماننا کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرح ہمارے لیے ضروری ہو۔ حساب تم کو بھی آتا ہے، حساب ہم کو بھی آتا ہے۔ آؤ بیٹھ کے حساب کرو۔ کتاب کیوں لاتے ہو بھائی؟ جہاں پر دو بدو بات ہو سکتی وہاں کتاب کیوں؟ کتاب تو وہاں نا کہ جہاں مسئلے سے حل نہیں ہو سکتی، جہاں بات دلیلوں سے حل نہیں ہو سکتی وہاں کتاب لاؤ۔ آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کو بھی حساب آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے۔ آپ کو بھی ہوم ورک دے رہا ہوں، گھر جانا حساب کرنا۔ اگر 9 ذی الحجہ جمعہ کو پڑی ہے 10 ہجری میں تو اس کے بعد کون سا مہینہ ہوگا؟ محرم۔ اس کے بعد کون سا ہوگا؟ سفر۔ اس کے بعد کون سا ہوگا؟ جاؤ حساب کرو۔ اگر 12 ربیع الاول پیر کے دن آ جائے میں غلامی لکھ دوں، بس بات ختم۔ لیکن پھر بھی زبردستی تھوپتے 12 کو ہے وصال 12 کو۔ میں نے کہا چل مان لیا، ٹھیک مان لیا، لیکن اب نبی کی حدیث ہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آدم پیدا جمعہ کے دن ہوئے، آدم کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوا۔ تو نبی لوگوں کو غم بانٹنے نہیں آئے تھے، نبی لوگوں کو خوشی بانٹنے آئے تھے۔ نبی کی حدیث نے بتا دیا اگر خوشی اور غم دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائیں تو اس دن غم نہیں کرنا چاہیے، اس دن خوشی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ، ایک جملہ دے دوں آپ کو، ایک جملہ دے دوں آپ کو، ایک جملہ دے دوں آپ کو۔ کلمہ یار ہم بھی پڑھتے ہیں نا، تم بھی پڑھتے ہو نا۔ چلو اگر تم کہتے ہو نا کہ نبی کے وصال کے دن غم کرنا چاہیے تو تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہو۔ خوشی منانے کی اجازت ہمیں دے دو، رونے کا ٹھیکہ تم لے لو۔ پھر دنیا پہچان لے گی کہ محرم میں کوئی پیٹتا سینہ ہے، ربیع الاول میں کوئی پیٹتا سینہ ہے۔ محرم کا ٹھیکہ ان کو دیا ہے، ربیع الاول کا ٹھیکہ آپ لے لیجئے، بات ختم ہے۔ بات ختم ہے۔ تم بھی تو کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی کچھ کرو نا۔ اگر کہتے ہو کہ وہ دن غم کا دن ہے تو غم کرو، غم کیوں نہیں کرتے؟ تم کرو، ہمیں خوشی کی بات دے دو، اس لیے کہ ہمارا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں حدیث سے، 12 ربیع الاول کو رویا کون؟ یہ بات ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک۔ آقا فرماتے ہیں شیطان 3 مرتبہ رویا۔ شیطان کتنی مرتبہ رویا؟ پہلی مرتبہ شیطان کب رویا؟ جب آدم کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تب شیطان رویا۔ بہت محنت سے کھلایا تھا لیکن قبول ہو گئی نا توبہ، آدم کی اولاد، تو پہلی بار وہ تب رویا۔ دوسری بار کب رویا؟ دوسری بار اس وقت رویا جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کو رویا۔ تو 12 کو رونا کس کا طریقہ ہے؟ میں نہ کہوں گا کیونکہ مجھے خیال سب کے دل کا ہے۔ کون رویا؟ ہم اگر میری جگہ کوئی دوسرا مقرر ہوتا نا، وہ یہ کہتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ایسا کہتا کہ 12 ربیع الاول کو رونا تمہارے ابے کی سنت ہے تو پھر تم بھی رو لیا کرو، اور خوش ہونا جبریل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تم جبریل والے خوش ہو جایا کریں۔ تم اپنے باپ کا کام کرو، ہم اپنے امام کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ اور تیسری بار کب رویا پتا ہے؟ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ میلاد پہ بھی رویا، فاتحہ پہ بھی رویا۔ آج تک نہ ان کو میلاد ہضم ہو رہی نہ فاتحہ ہضم ہو رہی۔ کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ۔
سن لو میں ہمیشہ یہ باتیں نہیں کرتا, میرے بزرگ کا حکم ہے اس لیے کر دیا آج.